اعتزاز صاحب ذرا تھوڑا جو اس وقت سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے، آپ کی جو پولیٹیکل ایکوپمنٹ ہے وہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گی؟ اور اگر کامیاب ہوتی ہے تو کیا کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے کسی امیدوار پر؟ جو آگے کا منظرنامہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشینگوئی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. You can predict nothing but the past. پاکستان میں ایسے عجوبے ہیں کھڑے ہوئے، ابھی ایسے لوگ پتھر لے کے کھڑے ہوئے ہاتھوں میں کہ جو یہ کہتے ہیں یہ آج کل ابھی یہ پوچھتے ہیں، یہ پچھلی بات ہوگی، میں ذرا آگے جانے سے پہلے ایک کہا کہ فیک نیوز کیا ہے. فیک نیوز کیا ہے بھائی؟ فیک نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. فیک نیوز ہے، اور فیک نیوز وہ ہے جو مریم نواز شریف پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہتی ہیں کہ میرے پاس ابھی اور بھی ہے، میرے پاس اور بھی ثبوت ہیں اور ٹیپیں ویڈیوز ہیں اور بہت سو کی ہیں، اور آپ ابھی مجھے پرووک نہ کریں، شرارت نہ کریں کہ میں نام سب کے وہ کیس دے دوں گی. فیک نیوز ہے. وہ جو گلگت بلتستان کے جج شمیم، اس کی جو رانا شمیم، اس کی ایفیڈیوٹ جو ہے وہ فیک نیوز ہے. یہ فیک نیوز بن رہی ہے، ہماری پارٹی بڑی پارٹی میں بن رہی ہیں، اور ہم کیا دیا تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو عام صحافی کے ساتھ ہونا چاہیے. عام صحافی ہمارا بڑا نیک ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا رسک لے کے بات کرتا ہے اور لکھتا ہے، اور اس کو یہ فیک نیوز بنانے والوں کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے لیے وہ سزا ہونی چاہیے. اب رہی یہ بات کہ پاکستان میں یہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ بزدار کے بارے میں نکالتا کیوں نہیں نواز شریف؟ نواز شریف نے جو بڑی غلطی کی ہے وہ اس کو لگا کے، لیکن لگا کے ایک دفعہ نکال نہیں سکتے. اگر آپ نکالو آج بزدار کو، اگر نواز شریف نکالے تو وہاں سے 10 کینڈیڈیٹس ہوں گے اس کے بعد وزارت اعلیٰ کے لیے. وہ تو ایک سارے چوزے جو ہیں وہ ساری مرغیوں کے پروں سے نکل کے اور گرے ہوں گے، پھر قابو میں نہیں آئیں گے. اسی طرح جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس اگر قومی اسمبلی میں آتا ہے تو قومی اسمبلی میں دشواری آئے گی ان کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے قومی اسمبلی میں. یہ مولانا صاحب تو بن نہیں سکتے، ان میں وہ یہ 10 سال جو رہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین، یا 8-9 سال، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو اپنی انتظامی کشمیر پہ ہی نہیں بتا کچھ پیش رفت کر سکے تو اور کیا ہونا ہے، ان سے ہونا ہے. مسلم لیگ نواز کی طرف جائیں گے تو وہاں شہباز شریف اور مریم کا باہمی طور پہ مقابلہ ہوگا کہ کس کو کرنا ہے. اور مریم تو وہ فیک نیوز کی موجد ہے، کیس لے کے وہ جو ڈان لیکس والا بھی کام تھا جس میں قربان کر دیا جاوید ہاشمی کو نہیں، پرویز رشید کو، اور خود بات سے نکل گئی. تو یہ لیکن یہ اس اگر قومی اسمبلی میں لاتے ہیں تو میرے خیال میں بلاول بھٹو کے علاوہ ان کو کوئی امیدوار نہیں مل سکتا.
باقی سب جو ہے ان سے لوگ پریشان میں جا کے سارے وعدے وعید کیے ہوئے چھوڑ کے لندن میں اس طرح پھر رہے ہیں جس طرح شالیمار باغ میں کوئی ارلی مارننگ واک کر رہا ہوتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک صحت، کچھ بھی نہیں ان کی صحت کو خرابی۔ ان کے بھائی جو ہے انہوں نے 50 روپے کے بانڈ پہ یہ کہہ دیا تھا کہ میں ان کو لے کے آؤں گا، اب کہاں سے لائیں گے، لا ہی نہیں سکتے۔ بیٹی ایک کی بھتیجی دوسری کی بیٹی جو ہے وہ ان کا کام ہے کہ وہ پتھر لے کے پیشی پہ بلاؤ تو کاروں میں پتھر لے کے بھر کے لے جاؤ اور وہاں وہ پتھر چلاؤ، سنگ باری کرو۔ تو یہ آپ دیکھیں کس کمال کے لہجے سے بلاول نے کتنی باریک نب کے ساتھ کرتے ہوئے اس نے کتنا شائستہ انداز میں ایک بات کی ہے۔ میں مثال دینے لگا، آپ نے دیکھا کہ جب بجٹ پاس ہو رہا تھا تو اینٹیں چل رہی تھیں، خشت باری ہو رہی تھی، وہ کتاب بجٹ کی جو ہے وہ 1-2 اینٹ کی اتنی بھاری ہے، وہ گلابی جو ہے اس میں 4000 صفحے ہوتے ہیں، اور وہ مار رہے تھے مسلم لیگ، نواز کے اور پی ٹی آئی کے آپس میں نام ایک دوسرے کے صرف آ گئے، اور شائستگی سے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کا لیڈر وہاں بلاول بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے ایک تماشے کو۔ بلاول کی زبان شائستہ ہے، 35 سال کی عمر میں، کہتے عمر کم ہے، 35 سال کی عمر میں اس کی والدہ پرائم منسٹر ہو گئی، 35 سال کی عمر چیف منسٹر پنجاب ہو گیا تھا، اس کی باری میں یہ آ کے کہتے ہیں۔ اور اس کے دیکھیں اب یہ ایک چیز نوٹ کرنے والی، کس باریک اور کس شائستہ انداز اس نے اتنی بڑی واردات کر دی، بڑے شائستگی کے ساتھ واردات اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کامیابی کی ایک چال چلی۔ وہ اس نے کہا، اور میں مبارک دیتا ہوں پرائم منسٹر، عموماً تو ہوتا ہے پرائم منسٹر الیکٹ، اس نے ایسے آپ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں پارلیمانی زبان اور پارلیمانی جو نظیر ہیں ان میں ایک بہترین مثال یہ بنتی ہے۔ صرف تو چلاتے ہیں، ہر وقت چلا کے بات کر رہے ہیں۔ اس نے ہلکی سے بات کی، اینڈ آئی آلسو کانگریچ پرائم منسٹر سلیکٹ۔ اب وہ عمران خان بھی دست بجا رہا ہے، اس کو بھی نہیں سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہے، اور اب ایسا وہ سارے اصطلاح ہی بدلی، اصطلاح ساری سیاسی اصطلاح کہ پرائم منسٹر سلیکٹ اور ایک سلیکٹر ہے، سلیکٹروں نے اس کو سلیکٹ کی۔ تو یہ مشکل مرحلہ ہوگا پارلیمنٹ کا۔ اس وقت پارلیمنٹ اگر یہ اسمبلی میں اکثریت عمران خان کی توڑ کے اپوزیشن ثابت کر دیتی ہے کہ اس کے پاس 172 آدمی نہیں ہے ممبر، پھر ان کو مشکل پڑے گی۔ یہ نواز لیگ میں تو اندرونی جنگ ہی کشمکش ہوگی کہ کس کو پرائم منسٹر بننا ہے، کیسے اجازت دے سکتی ہے مریم، جس نے ساری اسٹرگل کے ساتھ مسلم لیگ نواز کا سارا ووٹر ہے، وہ اس کے مریم کے ساتھ ہے، وہ کیسے برداشت کرے گی کہ شہباز شریف بن جائے؟ اور میاں نواز شریف تو یہ نائب ہے، تو زندگی کا حفظ نہ ہو، اگر یہ کیس اس کے ہاتھ میں بھی ہو جاتا ہے، اور جو کہ انہوں نے کیس کروایا ہے کہ نااہلیت کو یا احسن گون کے ذریعے، اور احسن گون کو خبر نہیں کیا وہ اور بات، دوسری بات ہے وہ کسی وقت اور کریں گے کیا اس کو وعدے وعید ہو گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔